اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم نے سورہ مائدہ کی پہلے رکوع کی تلاوت و ترجمہ سماعت کیا۔ الحمدللہ آج ہم یہ صورت شروع کر رہے ہیں کہ یہ صورت اور پچھلی صورت جو ہم پڑھ کے آگے ہیں سورہ نساء، یہ دونوں جوڑا صورتیں کہلاتی ہیں۔ جو اعمال، جو احکام، جو معاشرت کے مسائل وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، مدینہ کی نئی نئی ریاست قائم ہو رہی ہے، وہ ہم نے دیکھا نا، احد کے واقعات بھی اور اس کے بعد کے واقعات اس میں مینشن ہوئے، اور پھر یتامہ کے ساتھ سلوک، اور تو وہ جو نئی نئی ریاست مدینہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے احکامات ہیں، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ یہ سورت دیکھیں، وہ سورہ نساء جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد کے زیادہ تر اس کے نزول ہے، اور اس سورت کا نزول جو ہے یہ 6 ہجری کے بعد ہے۔ 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس میں اسی کا ذکر بھی یہاں پہ ابھی آ بھی رہا ہے ایک حوالے سے اس کا، صلح حدیبیہ اور اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ اور پھر یہ مکمل فائنل ریاست کے احکامات جو ہیں نا، وہ اس صورت میں مینشن ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جوڑا صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ المیثاق بھی ہے۔ اس میں اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کا پہلی آیت میں ہی حکم دیا گیا ہے، آگے بھی بیان ہوئے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ اے سارے ایمان والو، ایسا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، وفا کرو، اوفو، وفا یوفی، ہم نے پڑھا وفا پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، وفا یوفی، اوفو فعل امر ہے، تم پورا کرو، پورا اوفو وفا بالعقود۔ اچھا، اس کے ساتھ وفا کرنے کے ساتھ جو پریپوزیشن آتی ہے، با آتی ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عقد کو پورا کرو۔ عقد ہم وعدے کو کہتے ہیں، عقد تو گرہ کو کہتے ہیں نا، دو رسیوں کو جو جوڑتے ہیں، کوئی بھی دو چیز آپس میں جوڑنے کو عقد کرنا کہتے ہیں۔ اوریجنلی گرہ کو کہتے ہیں، گرہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اپنی بندشوں کی پابندی کرو۔ یہ تم نے جو آپس میں وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، اللہ سے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، کسی اور نظام میں عقد کہتے ہیں نا، وعدے کیے ہوئے ہیں، ان سارے وعدوں، وہ ساری تمہاری بندشیں ہیں، تم ان کے پابند ہو، تو ان کی پابندی کرو۔ اور سب سے بڑی بندش، سب سے بڑی عقد اور سب سے بڑا وعدہ یا میثاق جو ہے وہ اللہ سے کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا میثاق تو وہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا ہے نا، تو آمنو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تیری مانیں گے اور تیرے نبی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ ہم نے میثاق ہے، یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ میثاق ہے ہمارا اللہ سے کہ ہم نے اسی کی ماننی ہے، اور پھر جو اس کے احکامات ہیں وہی وہ مانتے چلے جانے یہ۔ اور پھر اس کے یہ یاد دلانے کے بعد، ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، یہ یاد دلانے کے بعد فوراً ہی پہلی پابندی اللہ پاک نے بیان کر دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے عقود کو، اپنے پابندیوں کو، اپنی بندشوں کی پوری طرح پابندی کرو۔ اب جو اگلے جو پابندی لگائی جا رہی ہے اس سے پہلے ذرا سی ایک تمہید ہے اس کی، کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ احلت، احل حلال کرنا، احلت اس نے حلال کیا، فیمیل نے، اس نے احلہ اس نے حلال کیا، احلت اس عورت نے حلال کی۔ احلت فیمیل کا جب ذکر ہو تو حلال کی گئی، مجہول ہو گئے۔ احلت تم کے پر حلال کر دی گئی ہیں۔ اب یہ حلال کر دی کا صیغہ اللہ پاک نے کیوں، یہ مجہول کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ اب اہل کتاب کا بھی ذکر آگے آئے گا کہ اہل کتاب نے، یا اس سے پہلے، اسلام سے پہلے بہت سی چیزیں لوگوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی اس کا کہیں ذکر آیا تھا کہ اہل کتاب نے بھی اپنے اوپر اور لوگوں نے اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کر لی تھیں،
اور کچھ چیزیں اللہ نے بھی حرام کی ہیں ان کے جرموں کی پاداش میں. جو اہل کتاب نے کچھ کیا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے بھی ان پر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا تھا. تو یہ لوگوں نے اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھیں یا اللہ کی طرف سے ان کی گناہوں کی پاداش میں حرام کر دی گئی تھیں، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب تم پر حلال کر دی گئی ہیں. اس لیے کہا ہے کہ اب وہ سب کچھ حلال ہے. وہ آگے ذکر آئے گا کہ کیسے حلال کا کرائٹیریا کیا ہے. احلت لکم، تم پر حلال کر دیے گئے ہیں. یہاں جو ذکر آیا ہے وہ بہیمت الانعام کا ہے. بہیمت الانعام، انعام تو ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے مویشیوں کو کہتے ہیں، مویشیوں کو کہتے ہیں. بہیمہ بھی کہتے ہیں مویشیوں کو ہی ہیں. بہیمہ بھی وہی جو مویشی کہیں، یہ چارہ چگنے والے جو جانور ہیں وہ بھی مویشی قسم کے جانور جتنے بھی ہیں، چگنے والے جانور بہائم. بہیمہ کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مبہم، جس کو کہتے ہیں نا اس کی بات مبہم ہے. ان کی جانور اپنے ساتھ تھے، ان کے بولنے کی سمجھ تو نہیں آتی تھی نا. مبہم ان کی جو بولنا تھا وہ مبہم، اس کی بات سمجھ نہیں آتی. بے عقل کہیں، ان کی بات سمجھ نہیں آتی ان کے لیے، اس لیے ان کو بہائم کہا جاتا ہے. لیکن یہ انعام خصوصی طور پر وہ بہائم ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں. عام طور پر یہ 4 قسم کے جوڑے، 4 قسم کے بہائم کو انعام کہا جاتا ہے. اوریجنلی تو اونٹ کو کہا جاتا ہے. انعام کس کی جمع ہوگی؟ نعام کی. نعام کی جمع ہوگی. نعام کی جمع انعام ہے. نعام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انعام. اللہ کا انعام کو ہم نعام کہتے ہیں نا. اونٹ کو کہا جاتا تھا. اونٹ عربوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے اس کو ہم اونٹ کا نام انہوں نے نعام رکھا تھا. اتنی بڑی نعمت تھی، اس کا نام ہی اس نے نعمت رکھ دیا تھا. اور پھر باقی جو جانور، بھیڑ، بکری اور گائے بھینس بھی اس میں شامل ہو. گائے عربوں میں وہاں پہ بھینس ہوتی نہیں تھی، گائے بھینس، یہ جو جانور تھے ان چاروں کو پھر انعام کہا جاتا تھا. تو یہ بہیمت الانعام کیوں اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے. اور بھی یہ چارپائی ہیں یا گھاس چگنے والے جانور ہیں جو اسی قسم کے ہیں. ان انعام سے ملتے جلتے جانور ہیں، وہ بھی حلال ہے، چاہے وہ ان میں سے نہ ہو. اچھا، یہ جو انعام کا ذکر ہے آگے سورہ انعام میں، ان کا خصوصی طور پر ان 8 جانوروں کا، یعنی جوڑا یہ اونٹ اور بکری اور بھیڑ اور گائے، ان 8 جانوروں کا تو خصوصی طور پر ذکر ہے. اچھا، سورہ کون سی اگلی سورہ انعام جو آگے آئے گی، سورہ انعام مکی ہے. وہ پہلے بیان ہو چکے تھے، وہ چاروں یہ انعام پورے بیان ہو چکے تھے. اس لیے یہاں لفظ بہیمت الانعام لگایا کہ صرف وہ 8 جانور نہیں، وہاں پہ 8 کا ذکر ہوا ہے. وہ آیت دیکھ لوں میں، ایک منٹ. ہاں، وہ کیا اس آیت کا نمبر مجھے یہ یاد آ جائے. میرے خیال میں 143 نمبر آیت ہے. یہ کون سی نمبر ہے؟ ہاں، یہی ہے. ہاں، یہ ہاں 133 سے ہے. 133 کدھر ہے؟ 141 یہ ہے. ذکر حرم عامل سے نبی ومن الابل اثنین، کہ 2 تو اونٹ ہو گئے، ومن البقر اثنین، اور 2 یہ گائیں ہوگی. قل الذکرین حرم عامل سے، یہ ان کے بچے یا ان کے پھون. اور اگلی آیت میں ہے کہ ثمانیت، یہ 8. ہاں، یہ آیت یہاں من الضأن اثنین، بھیڑ بکری میں جوڑا، اور ماعز اثنین، بکریوں والا جوڑا، پہلا بھیڑوں ہے، اور یہ اونٹوں والا اور گائے والا جوڑا. یہ انعام ذکر کر دیے گئے تھے. اگر یہاں پہ صرف انعام ذکر کرتے ہیں تو یہی 8 انعام. تو یہاں پہ بہیمت الانعام اللہ پاک نے اس لیے کہا ہے کہ اور جانور بھی ہیں جو انہی جو میں سے جو چاہے وہ وحشی جانور کی ہوں، جنگلی جانور کی ہوں، جیسے ہرن ہے. اچھی مثال تو ہرن ہے، خرگوش ہے، اور جانور. خرگوش تو چوپایوں میں شمار ہوتا ہے، چوپایوں میں اس کو. تو یہ ہاں، بھینس بھی اس میں شامل ہوگی. وہ بھی
وہ بہیمت الانعام میں وہ بھی شامل ہوگی نا، وہ گائے جیسی ہے نا، بہیمت الانعام وہ گائے جیسی ہے، یہ ہیں گھوڑا بھی جائز ہے، جو گھریلو جو رکھا ہوا گھوڑا ہو وہ بھی جائز ہے، حلال ہوتا ہے۔ تو یہ بہیمت الانعام اس لیے کہا گیا کہ یہ سارے تم پر حلال کر دیے گئے۔ شاید ہم نے شاید کہیں ذکر کیا تھا نا، کون سا ایک جانور تھا جو ان پر اہل کتاب پر حرام کر دیا گیا تھا کسی جرم کی پاداش میں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کچھ ذکر آیا تھا، وہ حرام کر دیا گیا تھا، چربی حرام کا سب تھی تو حلال تھی، انہوں نے خود حرام کی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں، تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ یہ تم میں جانور کے یہ جو مویشی ہیں یہ سارے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے کہ جو تم پر بیان کیا جائے گا۔ تلا یتلو مضارع ہے نا، مضارع کا مطلب حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ماضی میں۔ الا ما یتلا علیکم یہ مجہول بیان، جو تم پر بیان کیا جائے گا، مؤنث کریں گے، مستقبل کی بات کریں، جو تم پر بیان کیا جائے گا، ابھی اس کا بیان بھی آ جائے گا کہ جو اللہ پاک نے یہ جانور حلال کر دی گئے ہیں سوائے ان شرطوں کے جو آگے بیان ہوں گی، آگے اللہ پاک نے بیان لگائی ہوئی نا کہ جو تم پر تلاوت کیا جائے گا مستقبل نے، یہ تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط فوراً پابندی، جب میں نے کہا یہ پابندی کا ذکر آ گیا ہے، غیر محل الصید وانتم حرم، یہ جانور سارے حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ان کو شکار کرنے لگو جب تم احرام کی حالت میں ہو، یہ سارے جانور حلال ہیں، ان کا شکار بھی حلال ہوگا، یہ دوسرا مثال ہرن کا جانور یا کوئی اور جانور ہے، ان کو شکار کرنا، ان جانوروں کو، ان کو جو حلال جانور ہیں ان کو شکار کرنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہ نہ کریں۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ ہوتا ہے، محل الصید، صید تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، صاد یا کا مادہ یہ آگے بھی استعمال ہوگا، محلی کہاں سے آ گیا؟ یہ ابھی لفظ ہم نے پڑھا نا، احل یحل، جس کا احلت ہم نے پڑھا ہے، محلی کہاں سے آئے؟ احل یحل، وہ حلال کرتا ہے، احل کا مطلب کیا ہوگا؟ احل وہ اس نے حلال کیا، یحل وہ حلال کرتا ہے، اس سے فاعل بنتا ہے، اس میں فاعل جس کو کہتے ہیں، اس سے فاعل کیسے بنتا ہے؟ مضارع کی علامت کو ہٹایا جاتا ہے، یحلو کی میم کو ہٹایا، محلن بنا دیا، محلن وہ ہوتا ہے حلال کرنے والا، اس کی جمع ہوگی محلون یا محلین، یہ محلین ہے اصل میں، یہ محلین ہے، محلین کا نون کدھر گیا؟ محلین الصید، شکار کے محلین، یہ کون سا ہو گیا؟ وقف کیا مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی کا پہلا جو جس کو کہتے ہیں مضاف، جس کو کہتے ہیں مضاف کی نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتی ہے، محلین کی نون گر جائے گی، شکار کو حلال کرنے والے، غیر محلسین، لیکن تم شکار کو حلال کرنے والے نہیں بن جانا، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، تو یہ محلی اصل میں محلین ہے، شکار کو حلال کرنے والے نہ بن جانا، غیر آگے ہے نا، تم شکار کو حلال کرنے والے، یہ چیزیں حلال تو کر دی گئی ہیں لیکن تم شکار کو حلال کرنے والے نہ بن جانا جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کو سب کو پتہ ہے، احرام کی حالت کو، اس کو بھی احرام کی حالت اس لیے کہتے ہیں کہ اس حالت میں، یعنی جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے بندہ احرام باندھتا ہے، وہ دو چادروں میں آ جاتا ہے یا اس خاص لباس میں آ جاتا ہے، عورتوں تک وہی لباس ہوتا ہے لیکن مرد جو دو چادروں میں آ جائے، اس وقت بہت سی حلال چیزیں بھی اللہ پاک نے منع کر دی، اس لیے اس کو کہتے ہیں احرام۔ اس میں بہت سی حلال چیزیں، بیوی کے ساتھ خوشبو لگانا، بال کٹوانا، یہ شکار کرنا، تو یہ چیزیں حلال چیزیں تھیں لیکن احرام کی حالت میں وہ حرام ہے۔ تو یہ اچھا، یہ پابندی اللہ پاک نے کیوں لگائی؟ اللہ پاک آگے بیان کر رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم کرتا ہے، حکم یحکم، حکم ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ حکم کرتا ہے۔ یہ ویسی ہی حلال چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ احرام باندھ کر کیوں بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یہ ویسا ہی حکم ہے۔
یہ ویسا ہی حکم ہے جیسا سبت کے معاملے میں وہ اہل کتاب کو حکم دیا تھا، ان کو بھی شکار حرام کر دیا تھا، اور کام حرام کا عام جائز کام کرنے حرام کر دیے تھے کہ تم یہ دن عبادت، سبت کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، نہ شکار کرو گے نہ کچھ اور کرو گے، بہت سی چیزیں منع کر، تم عبادت کا دن ہے، حلال چیزیں حرام کر دی۔ یہ حکم اللہ پاک نے حکم کیا دیا تھا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کی علتیں تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ایمان لایا ہے تو اللہ کی چاہت، ہم نے اللہ کا ہر حکم ہر حالت میں ماننا ہے، آگے سے کیڑے نہیں نکالنے کے یہ تو حلال تھا کیوں حرام، اللہ کا جو حکم ہے ہم نے ہر حالت میں پورا کرنا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ پاک نے یہاں بیان کیا کہ ان اللہ جو چاہے اللہ پاک حکم دیتا ہے، مومن کا کام، آمنو والے لوگوں کا کام تو اس کو بس ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ ایک پابندی کا ذکر ہوا۔ آگے یا ایھا الذین آمنو، وہی لفظ دوبارہ اللہ پاک نے استعمال کیا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا، مت حلال کرو، تحلوا فعل امر ہے، تم حلال نہ نہیں، فعل نہیں ہے، لا تحلوا تم حلال نہ کر لو، نہیں ہے، فعل نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، لا تحلوا اسی طرح ہے، لا تحلوا مت حلال کر۔ اچھا یہ حلال حرام ہم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس چیز کو حرام کہتے ہیں جس کی بیت الحرام کہتے ہیں، اس حرمت والا ہے، یہ حرمت والی چیز کو اگر اس کی حرمت پامال کی جائے کہ اگر کسی طریقے سے، اس کو بھی کہتے ہیں تم نے حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر دیا۔ اللہ پاک نے ایک چیز منع کی ہوئی تھی، آپ نے اس کو اپنے لیے جائز اس کو جائز کر دینا، اس کو حلال کر لینا، وہ حرام تھی تم پر، حرمت والی چیز تھی، اس کی حرمت کو تم نے پامال کیا ہے تو یہ حرام ہے، اس نے آپ نے یہ، تو اس کو تم حرمت والی چیزوں کی حرمت نہیں پامال کرنا ہے۔ یہ تحلو کا مطلب ہے کہ حرمت کو پامال کرنا، اپنے اوپر جائز قرار دینا، اپنے اوپر حلال کر، لا تحلو شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو مت حلال کرو۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ پہلے پڑھا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا۔ شعیرہ کہتے ہیں کسی خاص کام کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، کسی خاص مذہب کی کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، کسی خاص گروپ کا اپنا ایک نشان ہو جائے، جیسے ہماری فوج ہے، ہماری فوج کا ایک نشان ہے، وہ ایک جھنڈا ہے ہمارے پاکستان کا، ہمارے یہ ملک کا ایک شعار ہے، ایک نشانی ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ جو نشانیاں ہیں، دین کی نشانیاں ہیں، مثال کے طور پر یہ احرام بھی ایک نشانی ہے، یہ کہ کپڑے اللہ پاک نے کہا ہے بس یہ مسلمانوں کی ایک نشانی ہے۔ اس کام میں جب اپنے اس بیت اللہ کے گرد گھومنے کا کیا مطلب ہے؟ بس اللہ کا ایک حکم ہے، میں گھوم رہے، کچھ نہ کرو، آپ کچھ نہ پڑھو، وہاں گھومنا ہی مقصد ہے۔ ایک پتھر کی ایک عمارت ہے جس کو بیت اللہ کہا جائے، بس اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور صفا و مروہ کے درمیان باغ نے وہاں پہ تھا نا، ان الصفا والمروہ، وہ اللہ کے شاعر ہیں، اس میں اللہ پاک نے یہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں یہ ساری چیزیں، تو ان شاعر کی بے حرمتی نہ ہو، جو اللہ پاک نے شاعر مقرر کر دیے ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو، ان کو پامال نہ کیا جائے، جیسے کہا جائے ویسے ہی کیا جائے۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، یہ شہر اشہر الحرم جن کو کہتے ہیں، 4 مہینے جو ہیں جن کو حرمت والے، ادب والے مہینے، حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا، ان کو نہ یہ تحلو کے ساتھ جاری ہے، ان شاعر اللہ کو بھی حلال مت کر لینا، اور یہ اشہر الحرم کو بھی اپنے اوپر حلال مت، وہ حرم ہے نا، وہ حرمت والے ہیں، ان کی حرمت بھی پامال نہ ہو۔ ان کی حرمت کیا ہے؟ ان کی حرمت پہلے بھی ہم نے ذکر آیا تھا اس کا، اشہر الحرم کا پہلے بھی، وہ 4 مہینے یعنی ذیقعد، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو کنزیکٹیو ہیں، تینوں ہیں، اور رجب، یہ 4 مہینے جاہلیت میں بھی ان میں آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ 3 مہینے بھی، رجب کا بھی شاید کچھ اور وجہ، یہ 3 مہینے تو حج کے عمرے کے مہینے نے، سارے لوگ، زیادہ تر لوگ ان مہینوں میں حج کے لیے بھی آتے تھے، عمرے کے لیے بھی رجب میں شاید زیادہ عمرے کے لیے جاتے ہوں گے، تو یہ 4 مہینے ان مشرکین مکہ نے یا اس جاہلیت کے کفار نے بھی، جو مشرکین مکہ تھے، حج کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ان کے اپنے ہاں جیسا، ان میں
وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، جنگ بالکل نہیں کرتے تھے، دشمن بھی آ جائے خانہ کعبہ میں ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس کا خصوصی طور پر آگے ذکر بھی آ رہا ہے، یہ صرف مسلمانوں کو منع کیا تھا انہوں نے، یا ورنہ وہ دشمنوں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسی دشمنی کی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے منع کیا، ورنہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ان مہینوں میں آپ ان کو کہیں منع کرو یا حج کے لیے آنے والوں کو کسی طریقے سے منع کرو۔ وہ عام طور پر بھی نہیں منع کرتے، لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں تو بالکل وہ جنگ کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان 4 مہینوں کا بھی جو حرمت ہے، اللہ پاک نے اس کو انڈورس کیا ہے، سوائے اس کے کہ جب ان مہینوں میں آپ پر جنگ مسلط کی جائے۔ اور وہ پہلے ہم نے اسی سلسلے میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی اشہر الحرم میں، وہ جنگ مسلط کی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے اگر آپ پر مسلط کی جائے پھر تو آپ نے ڈیفینسو میں آپ نے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، بلکہ جنگ بیت الحرام کے اندر بھی جنگ جائز ہو جاتی ہے اگر آپ کو مجبور کیا جائے تو اس کو۔ تو یہ اشہر الحرم کا کیا ان کو حلال نہ جان لینا یا ان کی حرمت پامال نہ کرنا۔ اب حلال نہ جان لینے کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی حرمت پامال نہ کرنا۔ وللہدیہ، حج کا لفظ پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں، جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں۔ وللہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کی حرمت پامال ہو۔ یہ ذکر کیوں آ رہا ہے آگے اگلی آیت میں وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ حج قربانی کے جانوروں کی بھی، ان کی بھی جو حرمت ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا قربانی کے جانوروں کو۔ ابھی ہماری دیکھیں قربانی کے جانور جو ہمارے محلے میں بھی ہوتا ہے، سارے اس کو کھلانے کے لیے خوش ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ مارتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں نا، اس کی حرمت ہے نا اس کا۔ اچھا تو اس وقت بھی یہی تھا، تو اس کی بھی حرمت پامال نہ ہو۔ وللقلائد، قلادہ کہتے ہیں انہی جانوروں کے جو اللہ کے لیے قربان ہونے والے جانور ہوتے تھے، خانہ کعبہ میں قربانی کے لیے لے جانے والے۔ ظاہر ہے کہ قافلے تو دور دور سے سارے عرب سے آتے تھے نا، تو وہ جانور جو ساتھ آ رہے ہوتے تھے نا، وہ جو خصوصی طور پر جو قربانی کے جانور ہوتے تھے، ان کے گلے میں ایک خاص قسم کا پٹا ڈالا جاتا تھا، کوئی بنی ہوئی چیز ہوتی تھی، ہمارے لوگ بھی ڈالتے ہیں، ہے نا، ہمارے اب بھی ڈالتے ہیں نا، کہ جو مینڈا ہوتا ہے اس کے گل ہے نا ڈالتے، تو وہ اس کو قلادہ کہتے تھے۔ وللقلائد، اور نہ قلائد کو، قلادہ تو اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ذویل قلائد، کہ جو قلائد والا ہے، یہ مرکب اضافی کا پہلا مضاف گرایا ہوا ہے یہاں پہ۔ قلائد کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جانور ہیں، ذکر تو اس چیز کا ہوا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس قلائد والے جانوروں کی جو حرمت ہے وہ بھی پامال نہ ہو۔ ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام۔ اچھا یہ ایک اور ذکر کر دوں پہلے، وللہدیہ وللقلائد، دونوں ہیں تو دونوں قربانی کے جانور۔ یہ خصوصی طور پر قلائد وہ پٹے کے ساتھ حد، وہ بھی ہیں حد ہی ہے نا، وہ بھی ہیں تو حد ہی، دونوں کو ذکر کیوں کیا کہ آپ کو بتایا جائے کہ خصوصی طور پر منع کرنے پہ زور دینے کے لیے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ اگلے میں وہ آگے مجھے نظر آ گیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، دونوں کو اس لیے اللہ پاک نے بیان کیا کہ ذرا نہیں کو، یہ لا کو زور دینے کے لیے کہ وللہدیہ وللقلائد، وہ زور دینے کے لیے 2 بار وہی اسی چیز جانور کو۔ ولا آمین البیت الحرام، آمین یہ لفظ قرآن پاک میں پتہ نہیں اور کہیں استعمال ہوا ہے، آمین کہیں اور یاد ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ آمین اس کا روٹ لیٹرز ہیں امزہ میم میم، اما، اماما لفظ ہے، لیکن ملا کر ہم اس کو جب ورب بنائیں گے اما کا مطلب ہے اس نے ارادہ کیا، اس کا مطلب ہے اس نے ارادہ کیا۔ اس کے فاعل جب بنے گا تو یہ عامہ اس کا فاعل بنے گا، عامہ اس کی جمع یہ بنے گی آمین، یعنی ارادہ کرنے والے کس کا؟ بیت الحرام کا، خانہ کعبہ کو آنے والے جو سفر کر کے آ رہے ہیں، ارادہ کر کے آ رہے ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں، ان کو آمین کہا گیا ہے۔ ان کی حرمت پامال نہ ہو۔ بیت الحرام کو آنے والے لوگ اونچے لوگ ہوتے ہیں، حرمت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی حرمت پامال نہ ہو۔ اب زور دینے کے لیے، اس نہیں کو زور دینے کے لیے ان لوگوں کو اور بیان کر دیا اللہ، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، بیت الحرام کو آنا بھی اللہ کا فضل ہی تلاش کرنے کے لیے تو آ رہے ہیں،
لیکن اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے اس نہیں پہ زور دینے کے لیے. یبتغونا ابتغاء یبتغی چاہنا، وہ سوال کرنا، مانگنا، یبتغون فضلا ابتغاء یبتغی، تو وہ مانگتے ہیں اللہ کا فضل، من ربہم اپنے رب سے فضل مانگنے والے، ورضوانا اور اس کی رضا مانگنے. اچھا یہ رضوان کا لفظ پتہ نہیں اور لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رضوان خصوصی طور پر میرے خیال استعمال ہوتا ہے، اور کے لیے رضوان پتہ نہیں استعمال ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رضوان، اللہ کی رضا. تو وہ کیا مانگ رہے ہیں یہ جو سفر کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا ہی تو مانگ رہے ہیں، تو ان کی بھی عزت حرمت پامال نہ ہو ان کو. یہ بیان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اگلا سینٹنس، اسی آیت کا اگلا سینٹنس بتا، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، جرما یجرموں کا مطلب ہوتا ہے کہ اکسانا، ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، کسی بات کی طرف مائل کرنا. پہلے بھی پڑھا ہے، لا جرما ہم نے پڑھا ہوا ہے. ولا جرما یجرمو ولا یجرمنکم، تمہیں موٹیویٹ نہ کرے، تمہیں ابھارے نہ. ولا یجرمنکم، یہ یجر لا کی وجہ سے یہ یجرمو کے بجائے می کے اوپر زبر آگے، وہ کئی دفعہ کہا ہے لا اس کو مضارع کو زبر دیتی ہے، اور آگے نون مشدد لگاؤ، بالکل کبھی بھی تمہیں یہ زور دینے کے لیے. ولا یجرمن، ہرگز تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے. کیا چیز؟ شنآن قوم، شنآن کہتے ہیں عداوت کو، دشمنی کو، بغض کو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ ہرگز مجبور نہ کرے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ ان کے صدوکم نہ، ان شنآن قوم، وہ قوم، ان صدوکم تمہیں انہوں نے منع کیا تھا، ماضی ہے نا، صدو انہوں نے منع کیا تھا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے. یہ صلح حدیبیہ کے وقت کی بات ہے. صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، عمرہ کرنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ، اور ان کو پیغام دیا تھا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور پھر وہ واقعات پتہ ہیں کہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا. وہ پھر اپنے بحث و تمیز کے بعد انہوں نے طے کیا وہ صلح حدیبیہ والا صلح نامہ، جس میں اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے، واپس چلے جاؤ گے. یہ کبھی نہیں، یہ ان مشرکین مکہ نے حج پہ، عمرے پہ آنے والوں کو کبھی بھی منع نہیں کیا، چاہے کوئی بھی دشمن ہو، ان کو منع کیا. تو کتنا بڑا ظلم تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے اندر یہ جو دکھ ہے نا، تمہیں مسجد حرام، اس کے پاس حدیبیہ کہاں ہے؟ مدینہ سے چل کر حدیبیہ تو مکہ کے ساتھ ہے، آپ پیدل جائیں تو میرا خیال میں 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں، ساتھ ہی ہے. تو وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ان کو وہاں نہیں کرنے دیا، اور پھر صلح کی باقی شرائط بھی ذرا سخت تھی، لیکن یہ والی ان کو دکھ کہ حرم میں نہیں جانے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی مکہ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھ جو بول کے گئے ہیں نا، وہ حرم کعبہ کو خطاب کر کے گئے نا کہ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ تیرے رہنے والے جو ہے نا، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. سب سے بڑا دکھ حضور کو یہ تھا کہ میں خانہ کعبہ سے نکالا جا رہا ہوں، یہاں سے جانا پڑ رہا ہے مجھے. اللہ تو وہ تو بہت کافروں کے لیے، سب کے لیے وہ بہت مقدس چیز تھی، سارے مقدس مانتے تھے اس کو. تو اس لیے مسلمانوں کو بہت دکھ تھا اس بات کا. تو اللہ پاک ان کو وارن کرنے، دیکھو یہ جو دشمنی تمہارے اندر بہت یا نفرت یا یہ تمہیں اس ظلم کی وجہ سے جو عداوت تمہارے دلوں میں پڑ رہی ہے نا، یہ تمہیں اس پہ مجبور نہ کرے کہ ان تعتدوا، کہ تم بھی حد سے گزرنے لگو، کہ تم بھی اعتدا یا تدی کے حد سے گزرنے کو کہتے ہیں نا، کہ تم بھی حد سے گزرنے لگو، تمہیں بھی یہ. اور اوپر سارا بیان کر دیا ہے. اب ایسے تھا نا، ایسے ہو سکتا تھا نا کہ یہ حج کے قافلوں کو جو ادھر جا رہے، کافروں کے جو قافلے جا رہے ہیں، وہ کافر جو مسلمانوں مشرکین مکہ کے علاوہ بھی باقی تو سارے ان کے مخالف ہی تھے نا، یہ سارے کافر مل کر غزوہ احزاب ہو چکی تھی نا، سارے غزوہ احزاب سارے قبیلے مل کر مدینے پہ حملہ آور ہو چکے تھے نا. تو مسلمانوں کے دل میں آ سکتا تھا یہ قافلے یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کی ایسی کی تیسی کریں گے. اللہ نے کہا نہ،
تم نے زیادتی بالکل نہیں کرنی۔ یہ اوپر جو ساری چیزیں شاعر اللہ ہے نا، ان کی توہین نہ ہو، ان کی حرمت پامال نہ ہو۔ یہ اللہ کے گھر کو، وہ کافر ہیں، کافر اللہ کے گھر کو جانے والے ہیں۔ آمین البیت الحرام ان کو کہا ہوا ہے، انہوں نے ان کا قصد کیا ہوا ہے، وہ مقدس ہیں، وہ بھی ان کو تم کچھ نہیں کہنا، تم یہ نہیں کرنا۔ اور اگلی آیت کے ساتھ بالکل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نے تعاون آوانا یا مدد کرنا کہتے ہیں، تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا نا۔ اس کو جب باب کون سا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو کون سا باب ہے یہ؟ مفاعلہ، باب مفاعلہ ہے۔ تم مت تعاون وتعاونوا، تم تعاون کرو، عین واو نون کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تم مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر والتقوی، بر اور تقوی پر تم نے مدد کرنی ہے۔ اگر تم نے کافروں نے جو یہ تمہارے ساتھ کام کیا، یہ جو ظلم کیا ہے، تم بھی وہی کرو گے تو تم بھی ان کی ایک برائی کے اوپر ایک اور برائی تم بھی رکھ رہے ہو، یہ تم اس برائی کو بڑھنے کا ایک مدد کر رہے ہو۔ تو یہ بر اور تقوی والی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ اسم ہے، عدوان ہے، یہ حد سے گزرنا، وہ حد سے گزرے تھے نا، عدوان بھی حد سے گزرنے کو کہتے ہیں نا۔ یہ جو حد سے گزرے تھے اور انہوں نے جو گناہ کیا تھا وہ تم نے نہیں کرنا۔ اگر وہ تم کرو گے تو تم گناہ کو پال پوس رہے ہو، تم نے گناہ کو پال پوسنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، اور نیکی اور تقوی کے معاملوں میں جو باتیں ہیں ان کی تو ایک دوسرے کی مدد کرنی، اور پھر اس کو جنرلی پوری زندگی پہ اپلائی کر دیں۔ سارے مسلمانوں کو حکم ہے نیکی اور تقوی کے معاملوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ کے معاملے میں بالکل کبھی مت تعاون کرو، روکنے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں ہے تو اس میں تعاون مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سزا دینے میں بڑا سا عقاب، سزا دینے کو کہتے ہیں، اللہ شدید العقاب ہے، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، نہیں شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ یہ پابندی اللہ پاک نے لگائی مسلمانوں کے اس دل پہ، اس کا کہ یہ کام اب نہیں کرنا کہ تم ان کے حد سے گزرنے جاؤ۔ اب پھر اسی مسلمانوں کو خطاب کنٹینیو ہے اگلی آیت میں، تیسری آیت ہے، حرمت علیکم، حرمت، حرمہ اس نے حرام کیا، حرمت اس عورت نے حرام کیا، حرمت حرام کی گئی، وہ اس لیے کہ میتہ یا اور چیزیں بھی ہیں، میتہ آگے آ رہا ہے، میتہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہوگا مؤنث ہی استعمال کیا، حرمت مجہول ہے کہ حرام کی گئی، علیکم المیتہ، تم پر میتہ حرام کی گئی، میتہ مؤنث ہے، اور اردو میں جب ہم بولیں گے وہ مذکر ہو جائے گا، میتہ مردار چیز جو مر گئی ہو، جو میتہ، میت کہتے ہیں نا، ہم بھی میت کہتے ہیں۔ تو حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا، یہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اب یہی ہے، لیکن یہی لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں ایک فرق کے ساتھ۔ میں ایک منٹ وہ دیکھ لوں وہ کیسے ہے سورہ بقرہ والی آیت، نہیں شروع والا سنائیں، انما حرم، وہ تو پڑھ رہے ہیں، وہ والی آیت تو پڑھ رہے ہیں، وہ والا جو پچھلی ہے نا، اس میں اصل میں ایک فرق بتانے کے لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیٹ می گو دیئر، وہ دوسرے پارے میں ہے نا، میں وہاں پہ میتۃ ہے، ہاں یہی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہی لفظ ہے، لیکن میتۃ ہے وہ اس لیے کہ وہ مفعول ہے، وہاں پہ میتہ مفعول ہے، مفعول زبر کے ساتھ آتا ہے، جو زبر، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر میتۃ، وہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ حرمت علیکم المیتۃ یہاں پیش ہے، یہاں یاد ہے، وہ اس لیے کہ یہاں حرمت لگے، مجہول لگے نا، تو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل ہے، یہ مفعول، لیکن نائب فاعل کے طور پر جب آئے گا تو اس پر پھر نائب فاعل کے طور پر اس پر پیش لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی آتا ہے خیال آتا ہے یار وہاں زبر تھی یہاں پیش کیوں، بعض لوگوں کو پڑھتے ہوئے بھی عام خیال وہاں زبر کیوں تھی یہاں پیش کیوں تھی، اس لیے وہاں پہ مفعول ہے
اس پر زبر لگے گی۔ یہاں بھی مفعول ہے لیکن یہ مفعول نائب الفاعل کے طور پر، کیونکہ جو فعل ہے وہ مجہول فعل استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ تو مفعول تو استعمال ہی نہیں، فاعل تو استعمال ہی نہیں ہوتا، نائب الفاعل مفعول کو نائب الفاعل بنا دے، ہے یہ بھی مفعول۔ تو تم پر حرام کر دی گئی کیا چیز؟ میتہ، مردار جانور، یہی جو ہم حلال کیے گئے تھے جانور، یہی جو انعام حلال کیے گئے تھے، اگر وہ طبی موت مر جاتے ہیں، کسی وجہ سے مر جاتے ہیں، وہ حلال نہیں ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اس کو طریقہ ہے ذبح کر کے کھانے کا طریقہ آگے آ گیا ہے، تو اس کو وہ حلال کیے گئے، آپ خود ذبح کر کے ان کا خون بہا کے ان کو کہیں۔ میتتا ودما، ودمو یہاں پہ بھی، وہاں پہ ودما تھا، یہاں ودمو ہے، اور خون یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن کسی اور آیت میں سورہ اعراف میں ہے شاید، وہاں دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون، وہاں پہ یہ ذکر ہوا ہے بہتا ہوا خون جو ہے نا، ورنہ تو خون گوشت کی بوٹی کے ساتھ بھی کچھ لگا ہوا رہ جاتا ہے، نہیں، بہتا ہوا خون جو ہے نا، دم مسفوحہ اس کو کہا گیا ہے۔ وَالدَّمُ، اور بہتا ہوا خون، ترجمہ ہم اس کو اس لیے کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ وہاں قرآن میں اس کو بیان کیا ہوا ہے آگے، بہتا ہوا خون، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، یہاں بھی، وہاں پہ لحم الخنزیر، یہاں لحم الخنزیر، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ یہاں پہ ذکر تو صرف سور کے گوشت کا ہوا ہے لیکن اس کی ہر چیز، یہاں گوشت کا ذکر آ رہا ہے زیادہ تر گوشت، لیکن اس کی چربی بھی حرامی ہے، باقی چیزیں بھی حرامی ہیں۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، یہ کون کون سی چیز؟ میتہ، دم اور لحم الخنزیر، اور چوتھی چیز وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اور جو کچھ اہل پکارا جائے، پکارا گیا، یہ بھی مجہول ہے، اہلا، اب جو پکارا جاتا ہے، یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے، وہ ہلال چاند کو کہتے ہیں نا، چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کو جب چاند دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے نا، اچھا یہ بھی آپ نے شاید تاریخ میں پڑھا ہوگا نا، یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اس پہ بھی لڑائی ہوتی تھی، چاند کس نے پہلے دیکھا ہے، وہ قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی، کھڑے ہوتے تھے وہ چاند کس نے پہلے، اس پہ بھی فخر کرتے تھے ہم نے چاند پہلے دیکھا ہے، تو وہ جب کوئی چاند دیکھتے تھے تو وہ آواز جو لگاتے تھے اس کو یہ اہلا کہتے تھے، ہلال کے لیے جو آواز لگائی جاتی اس کو اہلا، تو وما اہلا، جس پہ آواز لگائی جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کی آواز لگائی جائے، ایسا جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا اس کو یہ کہا جائے کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، غیر اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا جائے، چاہے اس پہ ایک تو سیدھی بات ہے نا، ذبح کرتے ہوئے آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم اللہ کا نام لیں گے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، آگے اللہ کا ذکر کرو، ہم جب حلال کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو کسی اور چیز کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہنا ہوتا، وہاں پہ اللہ کا نام لینا ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، تو اللہ تو جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے کہ یہ تو ہمارے فلاں دربار کی نیاز ہے، وہاں لے کے جائیں گے، آگے ذکر میں وہاں لے کے بھی جانے کا ذکر آ رہا ہے آگے، تو یہ چار چیزیں اللہ پاک نے اکٹھی کی ہیں، میتہ، دم، خون، لحم الخنزیر اور اہل لغیر اللہ، یہ ادھر بھی ذکر ہوا تھا اس میں، لیکن اگلی 5 چیزیں اللہ پاک نے بیان کی ہیں، وہ 5 چیزیں اسی میتہ کی فارمز ہیں، یہ جو مرنے کی، ایک تو طبی موت، مر گیا نا، اس کے علاوہ بھی اس کی موت ہو سکتی ہے، وہ اس کی کون سی ہے؟ وَالْمُنْخَنِقَةُ، یہ 4 چیزیں تو ہو گئی ہیں، اس کی جو میتہ کی اللہ پاک نے آگے اقسام بیان کی ہیں، ایک تو طبی موت، مر گیا، بوڑھا ہو کے مر گیا، کچھ بیماری لگی مر گیا، وہ تو حرام ہے، جانور ہمارے گھر میں کوئی جانور بندھا ہوا تھا، مر گئی بھینس تو اس کو پھینک دیتے، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، میں ابھی وہ بانجے کی شادی پہ گیا ہوا تھا تو وہ میری بانجی کا ایک خامند کہتے ہیں ہماری گائے رات کو ٹھیک ٹھاک تھی، رات کو مر گئی، صبح پھینک دیا، تو جو مر گیا جانور کسی وجہ سے مر گیا، طبی موت مر گیا، وہ تو ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، ایسا جانور جو گلا گھونٹنے سے، خنق گلا گھونٹنے کو کہتے ہیں، گھونٹنے کو گلا گائے، وَالْمُنْخَنِقَةُ، جو جانور گلا گھونٹ کے مر جائے، وَالْمَوْقُوذَةُ، چوٹ کھا کر، مرنے کے علاوہ کہ ایک جانور کو اس کے اوپر دیوار گری ہے اور وہ مر گیا ہے، اچھا یہ اسپیشلی بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ شاید یہ وہاں بیان ہوا تھا
ایک جانور اپنی طبی موت مرا ہے تو اس میں تو کوئی علت ہوگی، شاید وہ خرابی آ گئی، اس میں کوئی ایسی بیماری آ گئی تو اس کا گوشت خراب ہو گیا ہے، یا یہ ہے، یا اس کا خون اندر رہ کچھ بھی رہ گیا۔ اب یہ تو زخمی ہٹا کٹرا جانور تھا، دیوار کے نیچے آیا کے مار کے، اس کو کیوں منع کیا؟ نہ، جو کہ وہ تو لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی خون بھی بہہ گیا شاید اس کا، لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ اگر وہ چوٹ کھا کر مر جائے نا، والمنخنقہ کا تو لاٹھی سے مرا ہوا، پتھر سے مرا ہوا، چوٹ کھا کے مرا ہوا نہیں، منخنقہ کا تو وہ ہے موقوذہ، اس کو کہتے ہیں، وقذہ کہتے ہیں۔ وقذہ کسی چیز کو زمین پر پھینک دینا، اس کو وقذہ کہتے ہیں، زور سے چوٹ مار کر، واو قاف زال جو ہے نا، زمین پر پھینک دینے کو کہتے ہیں موقوذہ، جو مار کر پھینک دیا جائے، چوٹ سے مار دیا جائے۔ والمتردیہ، تردی اونچائی سے کوئی چیز گر جائے، یہ ہماری بکریاں گرتی رہتی ہیں نا، گائیں پہاڑوں میں گرتی رہتی ہیں نا، وہ گر کے مر جائے، متردیہ اس کو کہتے ہیں، وہ بھی میتا ہے تو وہ بھی میتا، وہ بھی مر گئی۔ والنتیحہ، تو نتیحہ نون تاہا، اس کو کہتے ہیں، سینگ کو کہتے ہیں۔ تو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا، یہ تو اس کے لیے نہیں، یا کسی دوسرے جانور نے اس کو مار دیا، یہ لفظ سینگ سے نکلا ہوا ہے، کسی دوسرے جانور نے اس کو مار دیا ہو، تو یہ سارے جو ہیں کہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، یہ چار ہو گئے۔ وما اکل السبع، یا کوئی ایسا جانور، وما اور جو اکلا، اس نے کھایا، کس نے؟ السبع، سبع کہتے ہیں درندے جانور کو، ہاں شیر، درندہ جانور کو۔ اچھا اس کی بھی سبع تو سات کو بھی کہتے ہیں نا، یہ سات کو مکمل فگر بھی کہا جاتا ہے شاید، نہیں سبع مثانی اور چیز ہے، یہ لفظ سات کا انسا جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں یہ کامل انسا ہے، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، لیکن یہ پڑھا میں نے، یہ کامل انسا ہے، زور والا انسا ہے، اور وہ جو جانور اس کو مار رہا ہے وہ بھی کامل جانور ہے، زور والا ہوتا ہے، اس پہ حاوی ہو جاتا ہے شاید سبو، اس لیے کہتے ہیں۔ بہرحال سبو اس جانور، درندے جانور کو کہتے ہیں، کوئی بھی درندے جانور نے اس کو اگر کھا لیا ہو تو یہ بھی، یہ پانچ ہیں کون سے؟ میتا، ایک پہلا میتا تو اپنی موت مرنے والا ہے، یہ پانچ قسم کے اور میتا ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ان پانچوں کے پانچوں جو ہیں، ان کے ساتھ اللہ آگے لگیا ہے، الا سوائے کہ ما ذکیتم، جس کو تم نے ذبح کر لیا۔ تو ذبح تو ہم زندہ جانور کو کرتے ہیں نا، دیوار کے نیچے کوئی آیا ہے، اگر وہ مرتے مرتے ہم نے دیکھ لیا زندہ ہے، ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کر ذبح کر دیا، یا کسی کا گلا گھونٹ رہا تھا، میں بچپن میں زمینداری کرتا تھا تو میں کھیت کو پانی دے رہا تھا، تو ہم اسے بیل سے اس کو چلاتے تھے، وہ کنواں جو پانی نکلتا تھا، وہ ہمارا بیل جو ہے ہمارے سامنے، اس کی رسی، ایک رسی اس کے سینٹر میں باندھی ہوتی ہے کہ وہ ادھر نہ ہو سکے، اس کو گول میں پھیرنے کے لیے آنکھیں باندھ دے، اس کی وہ رسی کھل گئی تو اس کی ڈائریکشن کنویں میں لٹک گیا، وہ لٹک گیا تھا لیکن وہ بچا لیا گیا۔ ایسا جانور جو مر رہا ہو اس کو ذبح کر دو، الا ما ذکیتم، جو تم نے ذبح کر دیا۔ اچھا یہ ذکیتم زال سے ہے، زکوٰۃ اس کا وہ ہے، زکوٰۃ، وہ جو زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زے سے ہے، وہ تزکیہ، اس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کا تزکیہ، جس کا تزکیہ کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، یہ زال سے تزکیہ ہے، یہ زکوٰۃ اس کی زال سے ہے، اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ الا ما ذکیتم، ان پانچوں جو قسم کے جانور ہیں، اگر آپ زندہ حالت میں مر گئے، مرتے مرتے آپ نے اس پہ چھری پھیر لیا ہے، جو آپ نے ذبح کر لیا ہے، یہ زکا، تو یہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما ذکیتم، یہ تو حرام ہے۔ اب حرام چیزیں اللہ پاک نے یہ الا ما ذکیتم یہ بریکٹ میں ڈال دیں، یہ کون کون سی چیزیں حرام چیزیں اللہ پاک لسٹ بنا رہے ہیں نا، الا ما ذکیتم، ان پانچوں کی اللہ پاک نے ایک کنڈیشن بتا دی کہ یہ اس صورت کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو بریکٹ میں ڈال دیں، آگے حرام کی لسٹ جاری ہے۔ وما ذبح علی النصب، یہ بھی حرام ہے، حرام کی لسٹ جاری ہے نا، اور وما، اور جو ذبح، جو ذبح کیا جائے، جو ذبح کیا گیا، پھر ذبح ہے، ذبح کیا گیا علی النصب، نصب کہتے ہیں کسی، اچھا یہ بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سی جگہیں تھیں، مختلف دیویوں، مختلف بتوں کے نام کے انہوں نے پتھر نصب کیے۔ نصب کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈا نصب کرنا، ہم گاڑ دیتے ہیں نا،
انہوں نے مختلف دیویوں کے نام کے پتھر گاڑے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ، استھانوں پر، ہم استھان کہتے ہیں، تو اس جگہ وہ جو گاڑا ہوا پتھر ہے، نصب اس کو کہیں گے، نصب وہ گاڑا ہوا پتھر، تو وہ دیویوں کے نام کی وہ جگہ ہوتی تھی، اس بت کے نام کی وہ جگہ ہوتی تھی، اس دربار کی وہ جگہ ہوتی تھی، اس بزرگ کے نام کی جگہ وہ ہوتی تھی، وہ اس کے نام پہ جانور جا کے وہاں ذبح کرتے تھے۔ جو ذبح کیا گیا کسی استھان پر، اردو میں اس نصب کا ترجمہ ہم کریں کسی دربار پر، کسی استھان پر جو وہاں پہ جمع کیا جائے، یہاں پہ یعنی یہ نہیں کہا کہ وما ذبح علن، ذبح کہا ہوا ہے، ذبح کیا گیا ہے، یہاں ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، صرف ذبح کا ہے۔ اللہ کا نام لے کر بھی یہاں ذبح کرو گے نا، کیونکہ یہ استھان اس کے نام کا ہے، اس کے نام کے لیے یہ جانور آیا ہے کہ ہم فلاں دربار میں اس کو ذبح کریں گے، خوشنودی حاصل ہوتی ہے نا اس دربار کی، اس بزرگ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے نا، تو یہ جو یہ اس پر اللہ کا نام بھی لیں گے، یہ حرام ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، ایسے استھانوں پر جو چیز ذبح کیا جائے گا وہ جانور، وہ حرام ہوگا۔ ہاں کسی کے نام کے منسوب ہے نا، ہم فلاں جگہ پہ ہم اس کو ذبح کریں، فلاں دربار میں ذبح کریں گے، وہاں چاہے اللہ اکبر بسم اللہ، ایک اس کو خوشنودی، فلاں دربار پہ جانے کا مطلب ہے کہ اس کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے نا، تو یہ بھی وما ذبح علی النصب، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں یہ داتا دربار پہ کتنے جانور لے کے جاتے ہیں، وہ ہمارے میجر سلیم صاحب تھے، وہ ریڈیالوجی والے، اللہ خوش رکھے، لاہور میں کہیں ہوتے ہیں، امریکہ بھی، وہ کہتے ہیں میں حج پہ گیا ہوا تھا تو ہمارے ساتھ کہتے ہیں پنجابی لوگ تھے کچھ، تو وہ ان میں سے ایک بیمار ہو گیا، خانہ کعبہ میں بیمار ہو گیا، اس کے لیے دعائیں کی، آب زمزم پلائے، وہ تو دوسرے دن اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کیا حال ہے، اب ٹھیک ہو جائے گا، وہ داتا دربار پہ ہم نے قربانی دے دی ہے، وہاں خانہ کعبہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے داتا دربار پہ قربانی دے دی، اب ٹھیک ہو جائے گا، اب اس کو ہم کیا کہیں۔ تو وما ذبح علی النصب، جو ایسے استھانوں پر ذبح کیا جائے گا، اور آخری چیز وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے، وان، اور یہ کہ تستقسموا، استسقام کہتے ہیں تقسیم کرنا، بانٹنا، استسقام، بالازلام، ظلم، زال لام میم، ان تیروں کو کہتے تھے وہاں پہ، جس کے قرآن اندازی میں وہ استعمال ہوتے تھے، فال نکالا کرتے تھے ان سے، حبل کے عام طور پر تیر ہوتے تھے، تو وہاں حبل کے تیر تھے، اس پہ وہ چیزوں کو تقسیم کیا کرتے تھے، یہ اپنی قسمت کا فیصلہ، قسمت بھی تقسیم سے نکلا ہوا ہے نا، کہ میری قسمت میں کیا ہے، تقسیم ہو کے مجھے کیا مل رہا ہے، اس لیے اس کو قسمت کہتے ہیں، تقسیم۔ تو یہ جو وہ بہت سی چیزوں کا فیصلہ وہ وہاں سے کرواتے تھے، اپنی قسمت کا فیصلہ وہ ان تیروں سے کرواتے تھے، حبل کے تیر ہوتے تھے، اس کا کوئی مجاور ہوتا تھا، اس کو پیسے دیتے تھے، وہ کوئی 7 تیر تھے، ان کے اوپر کچھ لکھا ہوتا تھا، اچھا یہ زال لام میم ازلام جس کی جمع ہے نا، ایسا تیر ہوتا ہے، وہ تیر پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے وہ پیچھے پر جو ہوتے ہیں نا مارنے کے لیے، وہ نہیں ہوتے، صرف ایک لکڑی ہوتی ہے تیر کی طرف، اس کو تیر ظلم اس کو کہتے ہیں، تو ویسے تیر کو کچھ اور کہتے ہیں وہ عربی میں، بہرحال یہ ازلام، وہ تیروں کے پہ فال نکالتے تھے، اور اس پہ کیا فیصلہ کرتے، مثال کے طور پر یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، قسمت، یہ اس کو تقسیم کرنا بھی بول لیں، اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا بھی بول لیں کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس بات کے لیے فال نکالیں، وہاں سے نکالتے تھے کہ یہ، یا کوئی وہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آ گئے ہیں کہ جوئے کے سلسلے میں جوا ایسا بھی کھیلتے تھے کہ وہ جانور کسی کا پکڑ کے ذبح کر لیتے تھے اور اس کو منہ مانگی قیمت دے دیتے تھے، پھر اس کی ڈیریاں بنا دیتے تھے، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کسی کے نام کی وہ ان تیروں سے نکال لیتے تھے کہ یہ ڈیری کی قیمت یہ دے گا، اس ڈیری کی قیمت یہ دے گا، وہ جہاں پہ ہم نے جوئے کا پڑھا تھا نا اس پہ یہ ذکر آیا تھا تھوڑا سا کہ ان سے وہ یہ بھی کام تقسیم کرتے تھے، گوشت کو بھی تقسیم کرتے، یہ ساری چیزیں جو ان کے ذریعے سے تقسیم ہوں گی، ان کے ذریعے سے جو قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا، یہ حرام ہے، وہاں پہ یہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تو یہ اللہ پاک نے لسٹ بتائی ہے کہ یہ ساری چیزیں ان تم پر حرام ہے۔ ذالکم، یہ جمع کا صیغہ، یہ ساری کی ساری چیزیں، فسق، یہ بہت گناہ ہے، کفر ہے، اللہ پاک منع کر رہے ہیں، ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔
اب اس لمبی آیت ہے، آگے اس کو ذرا اور تبدیل ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کو خطاب تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنو، پچھلی دونوں آیتوں سے، اور یہ کنٹینیوس تھا۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں مسلمانوں کو الیوم، آج کے دن۔ الیوم کا ترجمہ آج کے طور پر ہم کہتے ہیں آج کے دن، لیکن یہاں پہ ترجمہ، پہلے میں ترجمہ کر لوں تو پھر آج، فی الحال آج کا، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، یئسا، یاس، مایوسی، لفظ ہم پڑھا اردو میں، یئسا، مایوس ہو گئے، الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے یہ لوگ آج کے دن مایوس ہو گئے۔ یہ آج کے دن، اب اس کا ترجمہ کریں گے، اب اس وقت کے بعد، اب یہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الیوم کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ترجمہ کریں گے اب یہ کافر لوگ تم سے مایوس ہو، تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کا معاملہ ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑی فتح مسلمانوں کی، یہ علماء نے بیان کیا نا، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک پاور انہوں نے مان لیا تھا، تبھی تو صلح کی تھی، پاور مانا تھا نا۔ جیسے ابھی کہتے ہیں نا، یہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ جب بیٹھ گئے ہیں مذاکرات کے لیے، صلح کے لیے کیے، تو طالبان کو ایک اینٹی، ایک پاور مان لیا ہے نا۔ تو یہ مسلمانوں کو انہوں نے پاور مان لیا، یہ اب یہ تم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوس ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب ہم مٹانے کے قابل نہیں رہے، تمہارے یہ دین ہم سے، ورنہ تو ان کی اس وقت تک، صلح حدیبیہ تک، ان کی کوشش یہی تھی کہ ہم اس دین کو پنپنے نہیں دیں گے، مکہ پہ سارے مدینہ پہ چڑھائی کریں، ہم ان کو ختم کریں گے، مٹا کے چھوڑیں گے اس دین کو۔ لیکن پھر اب وہ اللہ کہا کہ اب یہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آگے اللہ پاک اگلا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فلا تخشوہم، ان سے ڈرنا نہیں ہے اب۔ فلا تخشوہم، تم مت ڈرو ان سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ وخشونی، دیکھیں جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے، یہ وخشونے لکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں نون وقایہ ہے۔ وخشو، تم ڈرو، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ وخشونی ہوگا نا، تو وہ یا کو حذف کر دیتے ہیں، وخشونی، نون کے اوپر زیر لگا دیتے ہیں۔ تو تم ان سے مت ڈرو، صرف اب مجھ سے ڈرو، یہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اور آگے الیوم اکملت لکم، آج کے دن تم پر میں نے مکمل کر دیا۔ اکمل تو اکملہ میں نے، اس نے مکمل کیا، اکمل تو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، دینکم تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا انسانوں کو سمجھانے کا، جو نظام زندگی جو اللہ پاک نے دینا شروع کیا، انسانیت بھی ترقی کرتی گئی تو یہ دین بھی کے احکامات بھی اسی طرح ترقی کرتے کرتے آتے گئے اللہ پاک، اور وہ مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دین، آج کے دن مکمل ہوا ہے۔ اس آیت کے مشہور روایت تو اس کے متعلق یہی ہے، بات یہی ہے کہ یہ اس وقت حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ شاید حجت الوداع پر اس کا پورا ظہور ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہاں پڑھا تھا کہ آج کے دن سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کانٹیکس میں لگتا ہے کہ یہ اسی کے اندر فٹ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی فٹ ہوتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات میں، پر جو بھی ہے کہ آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اتممت، تمام کر دینا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اتممت علیکم، میں نے تم پر مکمل کر دی، پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، میری نعمت، میں نے نعمت، اتممت میں نے تمام کر دی، میں نے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں تمہ صرف ہوگا تو اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا ہے، وہ پورا ہو گیا، تمہ وہ پورا ہو گیا، تمت وہ پورا ہو گئی۔ ہم بچپن میں جو کتاب پڑھنے کا جس کو شوق بھی ہو، جو کتاب اچھی جو پڑھتے ہیں، آخر میں لکھا ہوتا ہے تمت بالخیر، ہے نا، خیر کے ساتھ ختم ہو گئی، تمت ختم ہو گئی۔ یہ اسی کو جب اتمہ بنائیں گے نا، اتمہ ختم کر دینا، پورا کر دینا، یہ وہ ہے اتمہ، اتمم تو میں نے پورا کر دیا۔ یہ اتمم تو اتمہ سے جب اس کو بنائیں گے، اتمہ، اتمہ، اتمو سے جب اتممتا، اتمم تو
میں نے پورا کر دیا، اتمم تو میں نے پورا کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ نعمت یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو اللہ پاک نے یہ ہدایت والی نعمت، یہ قرآن کی نعمت، یہ جو اللہ پاک نے یہ ہدایت والی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو اللہ پاک کی یہ ہدایت ہے جس میں ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ نعمت میں نے تم پر پوری کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آگے نعمت کا پورا ذکر بھی آ گیا ہے۔ وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا، رضی تو میں راضی ہو گیا، رضی تو میں راضی ہو گیا، میں نے پسند کر لیا، لکم الاسلام دینا، دین کے طور پر، اسلام کو تمہارا دین کے طور پر میں نے یہ پسند کر لیا، یہ پسند کر لیا۔ اچھا، یہ اوپر کچھ چیزیں حرام قرار دی تھی نا، تو اس کا ذرا سا آگے اس سینٹنس میں آگے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب یہ دو سینٹنسز کے علاوہ اوپر حرام کے ساتھ تعلق والی یہ آیت آگے، فَمَنِ اضْطُرَّ، فَمَن اضْطَرَّ، اضطرا کا اضطرار ہم نے پڑھا، اچھا اس کا روٹ لیٹر وہی ضرر ہے، ضاد را را، ضرر، ایسا ضرر مجبوراً جو ضرر کسی کو مل رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اضطرابی حالت، وہ اضطرا وہ ہے۔ ضرر سے اس کو باب کون سا افتعال میں داخل کیا ہے، جیسے فعالہ کو افتعالہ بنایا نا، تو ضررہ، ضررہ ہوتا ہے، ذرہ پڑھتے ہیں اس کو، ضررہ کو از ترارہ بنایا ہے، از ترارہ، اس طرح افتعالہ کے وزن پر بناؤ تو از ترارہ بنتا ہے نا، از وہ جو ضرر والا ضاد ہے، از ترارہ اس طرح بنتا ہے۔ لیکن اس باب افتعال میں بھی اور ایک اور باب میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر یہ تا جو ہے اس سے پہلے ضاد آ جائے تو یہ تا توئے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یہاں پہ ہوا ہے ایسے ہی ہے یہ وہ تا اس والی افتعالہ کی تا ہے، افتعالہ کی طرح اس ترارہ کی تا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ مطلب ہے کہ ایسا ضرر قبول کر لینا جو مجبوری ہو، اس کو کہتے ہیں اضطرا۔ تو فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہو جائے یہ ضرر قبول کرنے میں، حرام کھانے کے لیے، فی مخمصۃ، مخمصے میں، مخمصہ کہتے ہیں سخت بھوک، ایسی بھوک جس پہ موت طاری ہونے کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو جائے، شدید بھوک کو کہتے ہیں کہ جب اس کے لیے یہ اوپر جو حرام چیزیں گنی ہوئی ہیں یہ کھا سکتا ہے، یہ کھا سکتا ہے کتنا کہ وہی جو اس کی جان بچ جائے۔ آگے اللہ پاک نے بیان کیا غیر متجانف لاسم، غیر متجانف، جنفہ کہتے ہیں کسی طرف جھک پڑنا، متجانف غیر متجانف یہ اس کا جھکاؤ نہ ہو جائے اسم کی طرف، یہ بھی باب افتعال سے بھی استعمال ہوا، لیکن بہرحال جنافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھک پڑنا، یہ گناہ کی طرف جھک کے نہ۔ اچھا وہ جو آیت ہے نا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، نہیں وما اہل لغیر اللہ به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، وہاں پہ وہ یہ غیر باغ، بغاوت کی وجہ سے نہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر یا اپنی پسند کی وجہ سے نہیں اس نے وہ کیا، وہ اضطراب کی حالت میں وہ کھا، یہاں پہ بھی وہی اضطراب ہے کہ اس کا جھکاؤ گناہ کی طرف نہ ہو، صرف اضطرار کی حالت میں اس نے اگر وہ کھا لیا تو وہ جائز ہے۔ اور فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، کیا مطلب ہے وہ گناہ کی ہے نا، حرام کھایا ہے، حلال نہیں ہو گیا، اللہ معاف کر دی، اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حرام کام کرے گا وہ، اس کو اللہ معاف کر دی، اللہ پاک نے یہ کہہ دیا وہ حلال نہیں ہو گیا، اس حالت میں کھانے کی اجازت ہو گئی ہے کہ اللہ معاف، یہ اس گناہ کو اللہ معاف کر دے، اضطراری حالت میں گناہ کر دے۔ اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو شاید لوگوں کو سمجھ آ گیا، دین اب ذرا بہتر ہو گیا، لیکن بہت عرصہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مغرب میں تو حلال گوشت ملتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، مجبوری ہے، اضطراری حالت ہے، وہ اضطراری حالت نے نہ کھاؤ نہ گوشت، یار دالیں کھاؤ نا، آلو کھاؤ نہیں اب تو ملتا ہے، اب تو میں اور کہتا ہوں نا، بعض لوگوں کا یہ بھی ہے کہ جہاں پہ گوشت مل ہی نہیں رہا تو ہم کیا کریں، او بھئی گھاس کھاؤ نا وہ تو کھانے کی اجازت ہے نا، تو وہ یہ نہیں ہے، وہ اضطراری حالت نہیں ہوتی ہے، اضطراری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، کچھ بھی اویلیبل نہیں ہوتا، کچھ ہاں انجوائے کر کے یہ وہ تھوڑی سی جان بچانے کے لیے، اتنی کہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ تو
کی یا نہیں کی لیکن ہے تو حلال ہے. آپ حلال چیز کھا رہے ہیں, بیف کھا رہے ہیں حلال, اچھا اس کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. اچھا یہی بات ہے. اچھا یہ پھر ہم آگے وہ اب کہتے ہیں بس ہم نے یہ بسم اللہ پڑھ لی, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کھا رہے ہیں. اچھا یہ آگے آپ تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے, ٹائم اوپر ہو گیا نا, باقی تو اگلی دفعہ پڑھیں گے. اس میں بڑی مزیدار بات آگے ایک بہت ہی زبردست تیرو کہاں پہ ہے, وذکر رسم اللہ علیہ, یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ وذکر رسم اللہ علیہ, یہ اگلی آیت میں ہے اس لیے اس کو یہاں چھوڑیں, یہ اگلی دفعہ کریں. وذکر رسم اللہ علیہ کہ کس اس پر اللہ کا نام لے لو. یہ علیہ جو ہے نا, ہا کی ضمیر آگے وہ تین چیزیں ہیں علماء نے بیان کی ہیں. بعض علماء اس پہ کہتے ہیں کہ وہ آخری کھانے والے پر بسم اللہ پڑھ لو, یا ذبح کرنے پر بسم اللہ پڑھ لو, یا مقلبین تو جو جانور چھوڑ رہے ہیں اس پر کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ دیکھیں گے 3 جگہوں پر. یہ کھانے کے بعد لوگ صرف کھانے کے لیے اس میں بسم اللہ کر کے کھا لو جی, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کا نام لے لیا ہم نے, ایسے نہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو ہمارا ٹائم تو انشاءاللہ باقی حلال چیزیں اگلے کریں گے انشاءاللہ. اب جزاکم اللہ خیر. پروٹین تو کافی ہے.